یقولون ربنا اتمم، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. جو آدمی دین پر چلے گا وہ بھی اللہ کو پسند، اور جو آدمی دین پھیلانے کی کوشش کرے گا وہ بھی اللہ کو پسند، اور جو آدمی اللہ کے دین کو سمجھنے کے سمجھانے کی کوشش کرے گا وہ بھی اللہ کو پسند. اور دین کو اللہ نے بہت آسان بنایا ہے، بہت آسان. یہ تو ہم لوگوں نے مشکل کر دیا. دین جتنا آسان ہے اس سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں، اور اللہ کو منانا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ کسی کو منانا آسان نہیں. بیوی کو منانا مشکل، باپ کو منانا مشکل، استاد کو منانا مشکل، اللہ کو منانا بہت آسان. اور دین کو اللہ نے آسان کیا. دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے قرآن ہمارے لیے کتنا آسان کیا ہے کہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھاتے ہیں، مسجد میں قرآن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن اس طریقے سے نہیں تھا. ہمارے پاس مجموعہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات میں بلکہ آپ کے انتقال تک قرآن جو ہے وہ الگ الگ لوگوں کے پاس تھا. کسی کے پاس 5 آیتیں تھی، کسی کے پاس 1 پارہ تھا، کسی کے پاس 2 پارے تھے، کسی کے پاس 3 آیتیں تھی، کسی کے پاس 5 آیتیں، کسی کے پاس 15 آیتیں. اس حال میں حضور کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر میں اور حضرت عمر میں جس بات کا اختلاف ہوا ہے، کئی چیزیں تھی جس میں حضرت ابو بکر کی رائے حضرت عمر کی رائے ملتی نہیں تھی. کئی معاملات تھے. صدیق اکبر کہتے تھے یوں، حضرت عمر کہتے تھے کہ. حضرت عمر دور کی سوچتے تھے. ان میں حضرت معاذ بن جبل والا قصہ تھا، اور یہ قرآن والا موضوع تھا کہ قرآن ایک جگہ تھا نہیں. حضرت عمر فکر میں تھے. حضرت ابو بکر کے پاس آتے تھے، گھنٹوں جا کر حضرت حفصہ کے پاس جا کے بیٹھتے تھے. حضرت عمر حضرت عائشہ سے مشورہ کرتے تھے، بھئی یہ قرآن ایک جگہ جمع نہیں ہے، یہ تو ہمارے بہت بڑا سرمایہ ہے. تو عائشہ تم جو ہے ابا کو سمجھاؤ. حضرت عائشہ کہتی تھی میں سمجھانے جاتی ہوں لیکن وہاں جا کر خاموش ہو جاتی ہوں. سمجھانے جاتی ہوں بات کرنے لیکن جھجک لگتی ہے. اور وہ پھر ایک ہی بات کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوا تو میں کیوں کروں؟ میں حضور پہ نہیں کیا نا، الگ الگ ہی رکھا، الگ الگ ہی رہا، تو میں کیوں کروں؟ اگر خیر ہوتی تو حضور وہی آتی ہے آسمانوں سے. میں اس پر یہ سمجھا رہا ہوں کہ آج اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کیا. بعض علماء کے نزدیک فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں. کتنا آسان، کتنی بڑی دولت ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے قرآن پڑھیں گے اتنا، کچھ آیتیں پڑھیں گے، ان کو حکم نہیں ہے. جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں، جو سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں، جو قومے میں ہے وہ قیامت تک قومے، جو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے وہ سبحان ربی الاعلیٰ کے مجموعہ نہیں ہے. اور ہمارے لیے کتنا آسان کیا، ہمارے لیے اتنا آسان کیا کہ پوری نماز دی، پورا قرآن دے دیا. بچے حافظ ہو رہے ہیں. دیکھو ماشاءاللہ 10 سال کے بچے، 5 سال کے بچے، یہ 8 سال کے بچے، 12 سال کے بچے جو پورا قرآن حافظ ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان کا قانون تھا امام صاحب کا کہ ان کے مدرسے میں کسی کو داخلہ لینا ہو تو حافظ بچے کو لیتے تھے، عام بچوں کو نہیں لیتے تھے. کہتے شرط لگاتے تھے میرے مدرسے میں کسی کو آنا ہے حافظ بچہ ہے. امام محمد جو ہے یہ شہزادے تھے، امام ابو یوسف جو ہے یہ غریب تھے. امام ابو یوسف اور امام محمد اگر ان کے والد ماں باپ ان کے رئیس تھے تو ان کے ماں باپ امام محمد کو لے کر امام صاحب کے پاس آئے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، خوشبو لگی ہوئی. امام صاحب نے پوچھا کہ کیوں لائے ہو؟ یہ تو آپ کے مدرسے میں داخلے کے لیے. آپ نے کہا کہ بچہ حافظ ہے. حافظ نہیں.